رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھیں یا دعا کریں۔ رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز پڑھنا سب سے افضل بتایا گیا ہے، تو اگر فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے تہجد کی نماز شروع کی جائے، پھر کچھ دیر تک درود شریف پڑھنے کے بعد دعا کی جائے، تو کیا یہ نماز پڑھنے اور دعا کی قبولیت کے لیے بہترین وقت ہوگا؟ اقصی حبیب انڈیا سے جی، سب سے بہترین وقت رات کا آخری حصہ ہی ہے، تہجد کا بھی اور دعا کا بھی۔ تہجد کا تو ہے، قرآن میں جگہ جگہ ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی ہے کہ عام طور پر آپ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھتے تھے، اور دعا کے لیے بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا کی طرف آ کے صدائیں لگاتے ہیں، حل من مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے مجھ سے گناہوں سے توبہ کرنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، حل من مسترزق ارزق لہ، کوئی ہے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں۔ تو اس لیے آپ اگر یہ معمول بنائیں تو بہت اچھا معمول ہے، کچھ وقت تہجد میں گزاریں اور پھر باقی وقت دعا میں گزاریں۔ تہجد کا وقت کب سے کب تک ہے؟ کیا تہجد فجر کی سنت سے پہلے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں یا اس کا کوئی بھی وقت فکس ہے؟ ارباس انصاری انڈیا سے دیکھیں، عشاء کے بعد تہجد کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے زیادہ فضیلت والا وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے، یعنی عشاء کے بعد اور صبح صادق کے ٹائم کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں برابر برابر، تو جو آخری تہائی ہوگا وہ سب سے بہتر وقت ہے تہجد کا۔ تو وہ نہیں ہو سکتا تو کبھی بھی سونے کے بعد اٹھ کے تہجد پڑھ سکتے ہیں، آدھی رات کو بھی بہتر ہے کہ نیند لیں، سونے کے بعد اٹھنا یہ تہجد کا افضل وقت ہے، اور اس کی بھی توفیق نہیں ملتی تو سونے سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے افضل ہے آخری حصہ۔ پھر چلو آخری میں نہیں پڑھتے لیکن تھوڑی نیند لینے کے بعد اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی غنیمت ہے۔ یہ بھی نہیں ہوتا چلو عشاء کے بعد پڑھ لو۔ تہجد کے بعد کچھ دیر سونا کیا سنت ہے؟ راشد صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، جب ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور تہجد کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے ہیں تو لیٹ جانا سنت ہے یا سو جانا سنت ہے، اور یہ سنت ہے یا نہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ جی ہاں بھائی، سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے بعد کچھ دیر ہلکی نیند لیا کرتے تھے، کیونکہ وہ وقت تھوڑا سا ہی ہوتا ہے، تو تھوڑی دیر آپ سویا کرتے تھے۔ جب حضرت بلال اذان کہتے تھے، فجر کا وقت داخل ہوتا تھا، تو نماز سے تھوڑی دیر پہلے آپ آرام فرمایا کرتے تھے۔ تہجد میں جہری قراءت، عابد احمد انڈیا سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب کیا تہجد کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں کیا اس میں ہم بلند آواز سے قراءت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل کر سکتے ہیں۔ ہر وہ نماز جو اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے نا، اس میں جہر جائز ہے، یعنی سورج جب غروب ہو گیا تو سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے جو نماز بھی آپ پڑھیں تو اس میں شرعاً آپ کے لیے جہر جائز ہے، یعنی جہری تلاوت کر سکتے ہیں آپ۔ تو باقی جہری کرنی چاہیے کہ نہیں تو آپ کی طبیعت پہ، اگر آپ کو آواز سے تلاوت کرنے میں دماغ زیادہ لگتا ہے تو پھر جہر کرنا زیادہ افضل ہے، تو لیکن اتنا جہر نہ ہو کہ لوگوں کے آرام میں خلل ہو۔ آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، پتہ چلا اتنی اونچی آواز سے کہ محلے پڑوس والے بھی اٹھ گئے، یا اپنی بیگم سو رہی ہے وہ اٹھ جاتی ہے، بچے اٹھ رہے ہیں، تو پھر یہ جائز نہیں ہے اتنا جہر کہ کسی کے آرام میں خلل واقع نہ ہو۔ تو میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں جو عورت کو کہتے ہیں سمٹ کے نماز نہیں پڑھے گی، چوڑی ہو کے مردوں کی طرح نماز پڑھے گی، اور دلیل مانگتے ہیں، تو وہ دلیل اس پہ بھی ہمیں دیں کہ عورت صفا مروہ میں چلے گی دوڑے گی نہیں، وہ اس پہ بھی دلیل دیں کہ عورت رمل نہیں کرے گی۔ ہم جب جاتے ہیں نا عمرہ کرنے، حج کرنے، تو پہلے 3 چکروں میں سینہ اکڑا کے کرتے ہیں، عورت سینہ نہیں اکڑاتی، حالانکہ نبی نے تو سینہ اکڑایا ہے، اور نبی نے فرمایا کہ جیسے میں نے عمرہ کیا حج کیا ایسے کرو، تو عورت کو بھی آپ حکم دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے لبیک کہا، عورت کیسے لبیک کہتی ہے؟ آہستہ لبیک کہتی ہے، کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس۔ عبداللہ بن عمر کا یہ قول ہے، وہ بھی ضعیف سند سے ہے، وہ بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔ تبھی میں نے کہا تھا کہ آج کل کے جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا، اب یہ اجتہاد کر کر کے ہر اجماعی مسئلے کو چینج کریں گے، تو ہمارے پاس کیا دلیل ہے صفا مروہ میں چلنے کی؟ اجماع امت کیا دلیل ہے بھائی؟ صدیوں سے اسی طرح ہوتا چلا آ رہا ہے، امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ امام بخاری نے ایک روایت پیش کی ہے کہ اسلاف سے کہ ایک خاتون مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی، ہم کہتے ہیں یہی دلیل ہے کہ ان کے علاوہ ساری عورتوں کی طرح نماز پڑھتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تبھی امام بخاری کو ایک خاتون ملی، ان کا تذکرہ کر دیا، اور پھر چاروں اماموں کا اجماع ہوا ہے اس کے اوپر۔ پھر تو وہی جیسے صفا مروہ پہ چلیں گی دوڑے گی نہیں، کیوں؟ اجماع امت ہے بھائی۔ لبیک آہستہ کہیں گی، کیوں؟ اجماع امت ہے۔ تو اسی طرح صدیوں سے سعودی عرب میں بھی آج سے 100 سال پہلے آپ جائیں تو ان کے بوڑھوں سے پوچھیں، وہ کہیں گے ہمارے یہاں بھی عورتیں سمٹ ہی کے نماز پڑھا کرتی تھی۔ تو یہ تو اب چینج ہوا ہے سعودی عرب میں، جیسے صدیوں سے 20 ہو رہی تھی اب 8 کر دی انہوں نے، 10 کر دی۔ تو صدیوں سے جو چیز چلی آ رہی ہے وہ ٹھیک ہے، جو آج چینج ہو رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اب کیا ہوا ہے کہ میں نے ایک پیشگوئی کی تھی کہ دیکھنا اب جو جدید جو اسکالرز آ رہے ہیں نا، وہ اجماعی مسائل کو چینج کریں گے اور وہی کہیں گے کہ اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور میں نے
میں نے ایسی پیش گوئی کر دی تھی کہ دیکھنا کچھ اسکالرز فتوا دیں گے کہ عورت صفا مروہ میں چلتی کیوں ہے, عورت دوڑے گی, کیونکہ چلنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو مجھے فتوا مل گیا ناصر الالبانی رحمہ اللہ کا, انہوں نے باقاعدہ فتوا دیا ہے کہ عورت دوڑے گی صفا مروہ میں, اور دلیل یہی دی ہے کہ نبی جب دوڑے ہیں, اور بلکہ اس سے بھی اوپر کی دلیل دی ہے. بھائی جب نبی دوڑے ہیں, بلکہ حضرت ہاجرہ وہ تو خاتون تھی نا, حضرت ابراہیم کی زوجہ, تو جن کی سنت میں ہم دوڑ رہے ہیں وہ تو عورت تھیں, تو عورتوں کو تو اور دوڑنا بنتا ہے. اب جب انہوں نے فتوا دیا نا تو لوگ حیران ہے, بھائی یہ تو زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں. تو سعودیہ ہی کے مفتیان کرام نے ان پہ رد کیا, انہوں نے بولا بھائی یہ تو اجماع امت سے ثابت ہے, اس پہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں حضرت یہ بھی اجماع امت سے ثابت ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز. آپ پرانے فتاوا میں کوئی ایک قول تو کسی مجتہد کا دکھا دو, ہم آپ کو دکھائیں گے ابو حنیفہ کی کیا قول ہے, امام شافعی کا کیا قول ہے, امام احمد کا کیا قول ہے, امام مالک کا کیا قول ہے. یہ سارے بڑے بڑے محدثین تھے بھائی. امام احمد تو امام بخاری کے استاذ ہیں. آپ آج کے اسکالر, اچھا پھر لوگ کیا کہتے ہیں ہم دیوبندیوں مفتیوں کو نہیں مانتے, ہم مانتے ہیں وہ فلانے مفتی وہ عربی ہیں. بھائی میں نہیں کہہ رہا ہمیں مانو, امام احمد امام بخاری کے استاذ ہیں, ہم ان کا فتویٰ پیش کر رہے ہیں. کمال کی بات ہے دیوبندیوں سے بغض میں امام ابو حنیفہ کو بھی چھوڑ دیا, امام مالک کو بھی چھوڑ دیا, امام احمد کو بھی چھوڑ دیا, امام شافعی کو بھی چھوڑ دیا, اور کسی عربی کے فتوے کو فالو کر رہے ہیں. اور لیبل کیا لگا رہے ہیں کہ دیوبندیوں کو کیا پتا, ان بر صغیر کے مولویوں کو کیا پتا. جو بھی علم حاصل کرے گا نا, وہ چاہے بر صغیر کا ہو, چاہے وہ انڈیا کا ہو, چاہے وہ بنگلہ دیش کا, اس کو سب پتا ہوگا. جو علم حاصل نہیں کرے گا وہ مکہ کے اندر بھی پیدا ہوا ہوگا نا, اس کو پتا نہیں ہوگا. تو اس لیے ملتے جلتے نام, میں نہیں کہہ رہا کسی عالم کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دیں, کسی عربی یا کسی سلفی, علماء سب ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن اختلافات میں کرو گے کیا؟ قرآن و سنت کی اس تشریح کو مانو گے جو ان ائمہ نے تشریح کی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بار بار میں یہ مضمون اس لیے بیان کرتا ہوں, اپنا منجن بیچنے کے لیے نہیں, صرف اس لیے یہ مضمون بیان کرتا ہوں کہ قرآن و سنت کے نام پہ امت کا شیرازہ بکھر رہا ہے, امت ٹوٹ رہی ہے بے لگام اونٹ کی طرح. کبھی کوئی ادھر سے فتویٰ نکل کے آئے گا, وہ کہہ رہے قرآن و سنت, وہ کہہ رہے قرآن. ہمارے مسقط میں ایک دوست ہے, میری ان سے بڑی بحث ہوتی رہتی ہے. انہوں نے کسی عربی نا عالم کا مجھے ویڈیو بھیجی, کسی سلفی عربی عالم تھے, لال رومال, بڑے خوبصورت ماشاءاللہ. انہوں نے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ کیا ہم پر لازم ہے کیا کہ ایک فقہ کو ہم فالو کریں یا مجتہدین کو فالو کریں؟ انہوں نے کہا کلا, ہم صرف قرآن و سنت کے پابند ہیں. تو انہوں نے کہا دیکھیں کتنی مضبوط بات ہے. میں نے کہا یہ بات بہت مضبوط ہے, لیکن اس کے پیچھے یہ پیغام ہے کہ وہ قرآن و سنت کے پابند نہیں تھے. یہ ہیں باقی وہ کیا کر رہے تھے, وہ قرآن. اور میں نے کہا سعودی عرب میں جب تک فقہ حنبلی قانونی طور پر مضبوط تھا نا, سعودی عرب میں دین میں تحریف کا راستہ نہیں کھلا تھا, علماء پابند تھے. سعودیہ ہی کے بڑے عالم سے کسی نے پوچھا کہ آپ فقہ حنبلی پہ فیصلہ کیوں کرتے ہیں, قرآن و سنت پہ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا ایسا سوال کر رہے ہو جیسے فقہ حنبلی قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے, ٹھیک ہے نا, ایسا احمقانہ سوال. لیکن ہوا کیا ہے, جب فقہ حنبلی کو سعودیہ میں چھوڑا گیا ہے نا, تو قرآن و سنت کے نام پہ اب کیا ہو رہا ہے, عرب ملکوں میں اب یہ ہونے لگا ہے کہ گورنمنٹ جس چیز کو حلال کرنا چاہتی ہے نا, اپنی مرضی کے مولوی لا کے قرآن و سنت کا لیبل لگا کے مارکیٹ میں چلتا کر دیا. جیسے کہ پاکستان میں تو بہت پہلے سے ہو رہا ہے. اگر پاکستان میں گورنمنٹ ایک فقہ کی پابند ہوتی نا, یا ایک کی نہ ہوتی, کم از کم اس کی پابند ہوتی کہ چاروں فقہ سے خروج کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, اتنی بھی پابندی ہوتی, تو یہ جو عدالت میں قرآن و سنت کے نام پہ تحریف کا راستہ کھلا ہوا ہے, یہ راستہ نہ کھلتا. اب گورنمنٹ پتہ کیا کرتی ہے, ایوب خان نے پہلے یہ کیا تھا. ایوب خان کو دوسری شادی پہ پابندی لگانی تھی, تو اس نے کیا کیا, بھائی یہاں کے مولویوں سے فتویٰ لیا, سب نے کہا بھائی حرام ہے, پابندی نہیں لگا سکتے آپ. اس نے کیا کیا, جب پابندی لگانی ہے, لبرل سیکولر حکومت بنانا ہے پاکستان کو, ایک لبرلزم کی طرف جانا ہے, مصر سے مولوی منگوائے. انہوں نے قرآن و سنت کو آڑا ترچھا کر کے نا فتویٰ دے دیا کہ ایکچولی ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ دوسری پہ پابندی نہیں لگا رہے, ایکچولی اس کی کچھ حدود متعین کر رہے ہیں. اگر بے لگام چھوڑ دیا جائے لوگوں کو تو کیا ہوگا کہ ہر آدمی 4-4 8-8 لے کے گھومنا شروع کرے گا, عورتوں کے حقوق آ جائیں گے, یہ ہو جائے گا. ایسی لمبی چوڑی اس کی پوری تحریر ہم نے پڑھی ہے. وہ گھما کے نا, وہ جو مصر سے چند مولانا لوگ بلوائے انہوں نے, تو اس نے یوں ایکچولی اس کو یوں کر کے نا پہلی بیوی کی اجازت ضروری اور قرآن و سنت کے لیول لگا کے قانون بنا کے تھوپ دیا ہمارے اوپر. اگرچہ ہم پہ اثر, مجھ پہ تو بالکل بھی اثر نہیں ہوا, لیکن لوگوں پہ کیا کر دیا, بولو نا, تھوپ دی. اس لیے علماء کہتے ہیں بھائی اگر لگام نہ دی نا ان لوگوں کو, لا جو صدیوں سے مرتب ہے اس کا پابند نہ بنایا, تو مولوی کو کون سنبھالے گا؟ مولویوں میں بھی تو 2 نمبر ہوتے ہیں, تو 2 نمبری کا دروازہ کم نہیں ہوگا بلکہ کھلے گا. جس مولوی کے دل میں لالچ ہوگی, اب دیکھو میں جب فتویٰ دیتا ہوں تو میں علماء کے سامنے جواب دہ ہوتا ہوں کہ یہ آپ نے نکالا کہاں سے ہے. میں کہتا ہوں قرآن و سنت سے, وہ کہتے ہیں قرآن و سنت سے تو یہ بھی نکال سکتے تھے, یہ بھی نکال سکتے تھے. تو اس پہ پہلوں نے اس کا بھی حوالہ دو کہ پہلوں نے کیا فتویٰ دیا ہے, قانون کیا جو مرتب ہے, تو اس کا ریفرنس مجھے لگانا پڑے گا, ورنہ
میں قرآن و سنت کے نام پہ کچھ بھی نکال کے لوگوں کو بتاتا رہوں تو کچھ تحریف اس سے کم تھوڑی ہوگی. اس سے تحریف کیا ہو جائے گی, دروازہ چوپٹ کھل جائے گا تحریف کا. تو اب کیا کیا جو ایوب خان نے نا, وہ لا کے قرآن و سنت کا لیبل لگا کے اتنے سارے قوانین کوٹ پٹانگ. پھر علماء نے کہا کہ عورت شوہر جب مرتا ہے تو عدت بھی ہوتی ہے, 4 مہینے 10 دن ہے, طلاق ہوتی ہے, تو عورت کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی, 3 مینسز کا آنا ضروری ہے. تو اس نے ایکچولی کر کے نا کہ قرآن نے 3 مینسز کا کہا تو 3 مینسز کے 90 دن بنتے ہیں, تو ہم نے نظم کی وجہ سے, ایک لا مینجمنٹ کی وجہ سے 90 دن بنا دیا اس میں, اور پھر قرآن کی آیتوں سے ہی نکالا. اب دیکھو قرآن میں طلاق مرتان, 2 دفعہ طلاق, تیسری دے دی تو اب رجوع کا حق نہیں ہے. دوسری طرف قرآن میں آتا ہے جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو دونوں میں صلح کی کوشش کرو. اب اس نے 2 آیتوں کو آپس میں مکس کر دیا. جو مصر سے سیکولر قسم کے مولانا آئے تھے نا, انہوں نے کیا کیا, اب لوگ علماء سے مسئلہ پوچھتے, صحابہ تابعین سے بھی پوچھتے, تو یہ جواب ملتا جو بھی طلاق دے گا طلاق میں ریورس گیئر نہیں ہے. اس نے کیا کیا, 2 آیتوں کو مرج کر دیا کہ اصل میں قرآن یہ ایکچولی, جیسے غامدی صاحب ایکچولی کر کے نا سامنے والے کو ایسا وہ مسحور کر دیتے ہیں, جادو. وہ کہتا ہے یار علم تو کس کے پاس ہے, ان کے پاس ہے علم تو اصل میں. حالانکہ وہ پوری امت کے اجماع کے خلاف آپ آیت کی تفسیر کر رہے ہوتے, اس میں ایکچولی اور اس طرح کی چیزیں نکال دو تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے. دلیل کی دنیا میں مضبوط نہیں ہوتا, وہ کسی صحابی کا وہ قول نہیں ہوتا, سارے صحابہ کے, 4 اماموں کے, اور جتنے بھی بڑے بڑے اسکالرز گزرے ہیں جنہوں نے دین کو سمجھا, ان کی ساری تحقیق ایک طرف ہو جاتی ہے اور یہ ایک نئی تحقیق سامنے آئی ہوتی ہے. تو علماء کیسے مانیں گے اس کو بھائی؟ پھر لوگ کہتے ہیں بھائی اگر امت اتنے عرصے سے گمراہ رہی ہے تو آج ہم کو کوئی صحیح راستہ بتا رہا ہے تو مان لو نا بھائی, یہ امت اتنے عرصے سے گمراہ رہ ہی نہیں سکتی, یہ بات ہی غلط ہے. یعنی یہ امت, نبی آخری نبی ہے, امت گمراہی پہ جمع ہوگی نہیں. قرآن و سنت نے پہلے تو اس کو ثابت کیا ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ سارے غلط تھے اور 4 آدمی صحیح ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اب کیا کیا ایکچولی کر کے نا, انہوں نے کیا کیا, قرآن کی 2 آیتوں کو ملا دیا آپس میں. ایک طرف قرآن میں آتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو دونوں کی طرف حکمین آئیں گے, فیصلہ کریں گے, سلو صفائی کریں گے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا دھڑ دھڑ طلاقوں کا نظام ہے نا, یہ طلاقیں دے دی, یہ شریعت میں ہے ہی نہیں, لہذا دے بھی دی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. بلکہ جب بھی جھگڑا ہوگا بے شک طلاقیں ہی ہو جائیں, پہلے یونین کونسل ان کے درمیان میں بیٹھ کے کیا کرائے گی, سلو صفائی. دونوں آیتوں کو آپس میں کیا کر, حالانکہ وہ ایک الگ آیت ہے, وہ طلاق سے پہلے کے بارے میں ہے, لیکن صاف الفاظ نہیں لکھے ہوئے کہ طلاق سے پہلے یہ کرنا ہے, کیونکہ یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا کہ جھگڑا جب ہوگا تو سلو جب ہی ہوگی نا جب وہ میاں بیوی ہو. طلاق کے بعد تو میاں بیوی رہے نہیں ہے, وہ یہ تو کامن سینس کی بات تھی. تو ایسی سینس کی باتیں کامن سینس کی قرآن تھوڑی ان کو بار بار ہائی لائٹ کرے گا. تو قرآن نے کہا بھائی دونوں میں جھگڑا ہو تو پہلے سلو کی کوشش ہو. تو انہوں نے کہا بھائی دونوں میں جھگڑا ہو اور طلاق ہو بھی گئی تو قرآن تو کہہ رہے پہلے کیا کوشش ہوگی, سلو. اب سلو میں قرآن کہہ رہے اس خاندان کا, انہوں نے کہا خاندان مندان تھوڑی یونین کونسل ہی بنا دو نا, خاندان کے ٹینشن سے ہی بچت. اب پاکستان میں جو عدالتوں میں قانون چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ جب آپ طلاق دیتے ہیں تو عدالت نہیں مانتی اس طلاق کو, وہ تو لوگ عدالت کو نہیں مانتے, مفتیوں سے فتویٰ لے لیتے ہیں اس لیے. ورنہ کورٹ میں جو لا ہے وہ یہ ہے کہ یہ طلاق کنسیڈر نہیں ہے, بلکہ یہ طلاق کے پیپر پہلے یونین کونسل میں جائیں گے, یونین کونسل کے لوگ آئیں گے اور وہ دونوں میں سلو کی کوشش کریں گے. 90 دن کے اندر ہو گئی تو وہ طلاق کالعدم ہے, اگر نہیں ہوئی تو پھر یونین کونسل اس طلاق کو ویلڈ مانے گی تو ہوگی, وہ بھی ایک ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. یہ اب امپلیمنٹ اس لیے نہیں ہوا اس قانون کا کہ یونین کونسل والا بھی کون سا آ رہا ہے بیٹھ کے وہ بھی گھر بیٹھا ہوا ہے, اس نے کہا ہو گئی نہیں ہو گئی, ہمیں تو پیسے مل رہے ہیں. تو نہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں نہ عدالتیں پوری کر رہی ہیں, تو اس لیے چل اسلام ہی رہا ہے. لیکن لا جو آپ کا بنا ہوا ہے نا وہ یہ ہے, اور اس سب پہ کیا لیبل لگا ہوا ہے, قرآن و سنت کے عین مطابق. جب جنرل مشرف نے یہ جو خلا کا قانون بنایا کہ عورت کے پاس مکمل طلاق کا اختیار چلا جائے, اگر پاکستان میں لا ہوتا کہ 4 اماموں کے جو تحقیق ہے اس کے بغیر قانون پاس ہو نہیں سکتا تو کبھی بھی یہ خلا کا قانون پاس نہیں ہوتا, کیونکہ اسلام میں ہے ہی نہیں یہ خلا کا یہ والا سیٹ اپ. تو جنرل مشرف نے کیا کیا, قرآن و سنت کا لیبل لگایا, خلا کے لفظ قرآن سے لیا اور اپنی طرف سے اس میں ایڈیشن یہ کی کہ یک طرفہ اور بہت کچھ اوٹ پٹانگ, اور ہو سکتا ہے مفتی تو مارکیٹ میں ہر طرح کے مل جاتے ہیں, کچھ مولانا بھی مل گئے ہوں گے. چند دن پہلے ایک اسلامک یونیورسٹی کے ایک اسکالر کا پورا مضمون آیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ یک طرفہ خلا بھی صحیح ہے, عورت کو پورا. ایک اور مولانا صاحب ہیں, مولانا تو نہیں ہے اسکالر ہیں, ان کے بھی اپنی طرف سے ایک تحقیق چلا دی انہوں نے کہ مکمل عورت کو طلاق کا اختیار ہے, اس کو ہم کہیں گے خلا. حالانکہ یہ بالکل غلط ہے, اس پہ تو بہت سارے دلائل ہیں. تو کیا ہوا کہ وہ ایسا خاندان نظام کی ایسی کی تیس. اب جس عورت کو وسیم بھائی اچھے لگ رہے ہیں وہ کورٹ میں جا رہی ہے کہ ابے جان چھڑا یہاں سے. میرے پاس کیس آیا, ایک آدمی نے 1.5 کروڑ کا پلاٹ دیا اپنی بیوی کو محبت میں, بیگم نے لے لیا, اگلے دن جا کے کیس فائل کیا, بیوی بھی گئی, پلاٹ بھی گیا.
لیکن آپ جج سے پوچھیں گے, وکیل سے پوچھیں گے, بولیں گے عین قرآن و سنت کے مطابق ہے. تو میرے بھائی یہ منجن بک رہا ہے قرآن و سنت کے نام کا. تو ہم جو آپ کو کہتے ہیں نا مجتہدین کو فالو کرو, اپنا منجن بیچنا ہوتا تو ہم کہتے ہیں میری تحقیق کو فالو کرو. آج جو اپنا منجن بیچ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں میری تحقیق کو فالو کرو. یہ سارے مولوی منجن بیچ رہے ہیں, اور جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے منجن بیچ رہے ہیں وہ اپنی تحقیق نہیں بتا رہے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی جو صحابہ تابعین اور ائمہ اربعہ کی تحقیق ہے اس کو فالو کرو. تو منجن کون بیچ رہا ہے؟ منجن وہ بیچ رہا ہے جو ان علماء کے خلاف کر رہا ہے. آپ کو نہیں آ رہی تو جاؤ, حدیث میں آتا ہے علماء کو لوگ چھوڑ دیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے, جو اسکالرز ہیں وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو آپ اللہ سے, ہمارے بس میں جو تھا بھائی ہم نے سمجھا دیا, آپ کی مرضی جو چاہے کرے, آپ نہ مانے علماء کی. منجن میں ہی لگے رہے بیٹھ گئے چورن اور منجن میں. کیا ہو گیا بھائی, یہ پڑھے ہی نہیں ہے, اس کو تو میں نے کچمڑا بنا دیا یار. سارا غصہ اس پہ نکلا ہے اصل میں. بس یہ آخری احترام کیا لکھا ہوا ہے بھائی؟ احترام نہ کرنا گناہ ہے. کس کا وہ سوال ہی پھٹ گیا. یہ جس نے پوچھا ہے زبانی پوچھ لے بھائی. آخری کا ہے کا احترام نہ کرنا گناہ ہے, اس سے پہلے کیا لکھا ہوا تھا؟ شاید یہاں سے کچھ نکل آئے. بیوی کا احترام نہ کرنا, بیوی کا احترام نہیں ہوتا, بیوی سے محبت ہوتی ہے. احترام کا کیا مطلب؟ توہین نہ کرے اس کی. مفتی صاحب اگر ہاتھوں میں ایلفی لگ جائے اور ہٹانا بھول جائے تو وضو ہوگا؟ نہیں ہوگا, چاہے بھولے سے رہ جائے چاہے جان بوجھ کر رہ جائے. یہاں بھی بڑے بڑے فنٹر ہیں, فوراً حدیث پیش کر دیں گے رفع عن امتی الخطأ والنسیان, کہ نبی نے فرمایا میری امت سے بھول اور چوک کو معاف کر دیا گیا ہے. تو مولوی لوگ کہتے ہیں ایلفی بھولے سے لگی ہو, بعد میں دیکھا ایلفی لگی ہوئی ہے تو نماز لوٹانی پڑے گی. حدیث میں تو آتا ہے, حدیث کا یہ مطلب ہے ہی نہیں. اگر بھولے سے کی ہوئی غلطی معاف ہوتی تو بھولے سے ہی تو سجدہ صاحب ہوتا ہے نماز میں. جو غلطیاں جان کر ہو تو نماز ہوتی نہیں ہے. نبی نے بھولے سے ایک رکعت زیادہ پڑھ لی تھی تو کیا کیا تھا؟ سجدہ صاحب کیا تھا. آپ حج میں بھولے سے خوشبو لگا لو, دم واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو بھولے سے معاف کا مطلب گناہ نہیں ملتا. جب کوئی کام بھول سے یا غلطی سے رہا. یہ مسئلہ کہ روزے میں بھولے سے اگر کھا لو تو روزہ نہیں ٹوٹتا, اس پہ الگ سے حدیث موجود ہے, روزہ مستثنا ہے اس سے. تبھی ہم کہتے ہیں روزے میں بھولے سے کھا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ الگ سے حدیث ہے. غلطی سے کھا لیا تو ٹوٹے گا روزہ. غلطی اور بھول میں کیا فرق ہے؟ آپ سمجھے سحری کا ٹائم ختم نہیں ہوا, حالانکہ ختم ہو چکا تھا, اور آپ 2 پراٹھے پھوڑ دیے آپ نے, تو آپ کا روزہ نہیں ہوا, کیونکہ بھولے سے نہیں ہوا, یہ غلط فہمی میں ہوا ہے. آپ سمجھے سورج غروب ہو گیا ہے, حالانکہ ابھی غروب نہیں ہوا تھا, آپ نے پکوڑے کھانا شروع کر دیے, بعد میں دیکھا بے اذان تو آدھے گھنٹے بعد ہو رہی ہے. تو یہ بھولے سے نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ غلطی سے. لہذا آپ کا روزہ ٹوٹ گیا. اس میں آپ نے وضو میں غرارہ کیا, آپ کو روزہ یاد بھی ہے, اگر یاد ہی نہیں ہے پھر تو بھولے سے ہوگا. لیکن آپ نے کہا فنٹر بننے کی کوشش کی, غرارہ میں احتیاط سے کروں گا تاکہ پانی حلق میں نہ جائے, لیکن پانی پھر بھی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا. یہ بھولا نہیں ہے, یہ غلطی ہوئی ہے آپ سے. ہاں کفارہ نہیں ہوگا, کیونکہ کفارہ تو جرم پہ ہوتا ہے, اور جرم ہے نہیں کیونکہ غلطی سے ہوا ہے نا, جان کر نہیں کیا آپ نے, تو کفارہ نہیں ہوگا, لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے اگر ایلفی لگ گئی نا تو نماز نہیں ہوگی, کیونکہ وضو نہیں ہوا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کی ایڑی ہلکی سی خشک رہ گئی تھی, تو آپ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ, تباہی ہے ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ کی جو خشک رہ جاتی ہیں. تو پراپر وضو کرنا پڑے گا. اسلامی احکام آسان ہیں, لچکدار نہیں ہیں. اب جب 4 اعضاء وضو میں دھونا فرض ہیں تو اٹ مینس چاروں دھونے پڑیں گے. اب اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ہمیشہ تو دھوتا ہی ہوں, آج میں اگر ناک نہ دھوں تو کیا جا رہا ہے. تو آپ کو عمل کرنا پڑے گا, اس میں قانون کو فالو کرنا پڑے گا. اچھا بھائی کیا آخری یار تم نے کچومڑ بنا دیا, ادھر کا سوال ادھر لگ رہا ہے. کہ بھائی جس کی یہ کچومڑ ہے نا وہ ویسے ہی پوچھ لے, جن کی یہ سوال ہے ویسے ہی پوچھ لیں. حضرت میں نے سنا حضرت معاویہ اپنی خلافت کے لیے زبردستی اور طاقت کے زور پر بیعت کرواتے تھے, بالکل غلط ہے. حضرت معاویہ نے تو حضرت علی کے خلاف لڑے ہی نہیں ہیں. حضرت علی لڑے ہیں تو حضرت معاویہ دفاع کیا ہے انہوں نے. ایسا نہیں ہے کہ حضرت معاویہ نے کوفہ سے مدینہ میں لے جا کے خلافت پہ لڑائی کی ہو, بلکہ حضرت علی نے ان کو بیعت پر مجبور کیا تو وہ نہیں کر رہے تھے بیعت, تو جب مجبور کیا تو دفاع میں لڑے ہیں وہ. تو دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں. حضرت معاویہ کا مطالبہ تھا عثمان کے قاتلوں سے جب تک قصاص نہیں لیتے تو میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہوں گا. وہ سمجھتے تھے میں اس طرح حکومت کو دباؤ میں ڈالوں گا, جبکہ حضرت علی کا کہنا یہ تھا میرے اندر قصاص لینے کی طاقت نہیں ہے, آپ کو بیعت کرنا پڑے گا. تو یہ اجتہادی اختلاف تھا, اس میں کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جس کو یقینی طور پر کوئی گناہ کہا جا سکے. سیاسی اختلاف تھا یہ. مفتی صاحب جیسا کہ آپ نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ ڈیجیٹل میں مردوں کے لوگو بنا سکتے ہیں لیکن خواتین کے نہیں, تو کیا ایسی تصویر ہاں جو عورتوں کی شکل ظاہر ہے, عورتوں کی شکل کی تصویر بھی تو عورتوں ہی جیسی ہوتی ہے نا, بلکہ بعض دفعہ عورتوں سے بھی اچھی ہوتی ہے.
اپنے تصور سے جو انسان شکلیں بناتا ہے نا، وہ خیالی دنیا میں تو کون کہاں پہنچا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے لڑکیوں کی تصویریں بنانا جائز نہیں ہے. ایک کارٹون ہوتا ہے، اگر اس میں کارٹون ہے نا، وہ تصویر میں داخل نہیں ہے. جو بہت ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں نا، اگر وہ پینٹنگ ہاتھ سے بنا رہا ہے تو وہ تو ناجائز ہے، لیکن اگر ڈیجیٹل ہے تو پھر کارٹون کی گنجائش ہے. مفتیزہ میری پہلی بیوی مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی ہے. پہلی بیوی کا مطلب کہ دوسری بھی ہے، اور عدالت سے خلا لے لیا ہے، حالانکہ اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں. اب میں نے دوسری شادی کر لی ہے اور میں اس کو بھی رکھنا چاہتا ہوں، وہ کیسے آئے گی؟ بھائی آپ کورٹ میں جا کے بیان ضرور دیں. جب بیوی نے کورٹ میں کیس کیا کہ مجھے خلا چاہیے اور آپ حقوق ادا بھی کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے وہ ناجائز کر رہی ہے، کورٹ نوٹس بھیجے تو آپ یہ نہ کریں کہ کورٹ میں نہ جائیں. کورٹ میں نہیں جائیں گے نا تو مفتی بھی آپ کے کیس کو پھر ہلکا سمجھتا ہے. پھر بہت سے مفتیان کرام خلا کو صحیح قرار دے دیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی پھر جو عورت نے الزامات لگائے ہیں اس کا مطلب شوہر نے ان الزامات کو تسلیم کر لیا ہے. تو بعض علماء ایسے ہیں جو اس کو پھر خلا کو صحیح مان لیتے ہیں کہ شوہر نے گویا مان لیا ہے. کیونکہ اگر اس پہ بھی ہم نہیں مانے تو جو واقعی مظلوم ہے ان کی بیچاریوں کا کیا ہوگا؟ بھائی ایک آدمی بیوی کو صبح شام کوٹ رہا ہے، پیٹ رہا ہے، نہ اس کے بیسک حقوق بھی ادا نہیں کر رہا، بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے، بہت عجیب واقعات ہوتے ہیں، ظلم ہوتے ہیں. اب عورت کورٹ میں جا رہی ہے، کم وقت کورٹ میں آ ہی نہیں رہا، تو اب تو اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے نا. اصولی طور پر تو عدالت کو چاہیے پولیس بھیج کے شوہر کو اٹھوائے. لیکن عدالتوں میں اتنی کہاں آج کل تمیز ہے. عدالت تو پابند ہے نا، جو اوپر سے لا ہے، تو اوپر جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں وہ اس پہ بات ہی نہیں کرتے. تو جانا ضرور چاہیے شوہر کو. تو کورٹ میں جائے، اگر وہ الزامات صحیح ہیں تو مانے کہ یہ الزامات کیا ہیں، میں مانتا ہوں اور جج صاحب آئندہ میں یہ حرکتیں بولو نہیں کروں گا. تو جج پر لازم ہوگا اس کو مہلت دے وہ. لیکن اگر وہ مہلت نہیں دیتا اور کھلا پکڑا دیتا ہے، وہ بھی کالعدم ہے. نمبر 2، جج سنتا ہی نہیں آپ کی. آپ نے کہا بھائی یہ الزامات غلط ہیں، تو جج کو پر لازم ہے کہ عورت سے پوچھے کہ آپ گواہ پیش کرو. عورت گواہ بھی پیش نہیں کرتی ہے تو پھر بھی خلا کی ڈگری پکڑا دیتی ہے کورٹ، تو وہ خلا بھی کیا ہے؟ کالعدم ہے. تو اس لیے آپ جائیں ضرور عدالت میں. اگر وہ الزامات سچے ہیں تو مانے، نہیں ہے تو آپ بولے بھائی یہ غلط الزامات ہیں، عورت کو چاہیے ثبوت پیش کرے. ثبوت بھی نہیں ہے، میں بھی نہیں مان رہا، تو پھر عورت کے کہنے سے خالی تھوڑی ہوگا. یک طرفہ کبھی بھی کسی کی بات نہیں سنی جاتی. پھر بھی عدالت خلا کی ڈگری پکڑاتی ہے تو عورت کو کورٹ سے تو خلا مل جائے گا، لیکن کوئی مکتبہ فکر کا کوئی بھی سنجیدہ مفتی وہ اس کو کنسیڈر خیال نہیں کرے گا. اور عورت کو یہی فتویٰ، چاہے وہ اہل حدیث ہو، صحیح عالم ہو اہل حدیث کا. آج کل تو ہر جگہ اوٹ پٹانگ چیزیں بہت آ رہی ہیں. کوئی اہل حدیث کا صحیح عالم ہو، یا بریلویوں کا صحیح عالم ہو، یا دیوبندیوں کا صحیح عالم ہو، تو جو بھی صحیح عالم ہوگا نا، وہ یہی کہے گا کہ اس عدالت کے اس خلا نامے کی بیس پہ اگر عورت کہیں شادی کرتی ہے تو وہ زنا ہے، وہ شادی نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ کیونکہ اس پر بلکہ شیعہ اسکالر بھی یہی کہے گا. یعنی اس میں تو شیعوں کا بھی اختلاف نہیں ہے. تو شیعہ مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہے، عورت کے پاس نہیں ہے، اور عدالت کے پاس بھی نہیں ہے. چند صورتوں میں ہے تو وہ صورتیں تو پائی جائیں نا. تو ہمیشہ سے اسلام میں، بلکہ تمام آسمانی مذاہب میں، یہود و نصارہ میں بھی، تمام آسمانی مذاہب میں طلاق کا اختیار کس کے پاس رہا ہے؟ مردوں کے پاس رہا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ایک دفعہ میں نے یہ بات بیان کی تو نیچے کسی لبرل آدمی نے تبصرہ کیا ہوا تھا، مذہب کے سارے قوانین الٹے ہی ہوتے ہیں. مذہب کے سارے قوانین کیا ہوتے ہیں؟ الٹے ہی ہوتے ہیں. اگر مذہب کے قوانین الٹے ہوتے اور تمہارے سیدھے ہوتے، اس کا مطلب تمہارے سیدھے ہیں تو تمہارا فیملی سسٹم ہم سے اچھا ہونا چاہیے تھا نا. تمہارے یہاں تو کم وقتوں جو تم نے سسٹم عقل سے استعمال کیا نا مذہب پہ بغاوت کر کے، تو تمہیں شادی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی ہے، ابا مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ. تو تمہارا تو یہ سسٹم ہوتا ہے کہ ابا مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. مذہب کی پابندی سے یہ زیادہ ہوگا کہ بہت سی چند یعنی عورتیں ایسی ہوں گی جو مظلوم ہوں گی. تو یہ تو دنیا میں 100% انصاف کہیں بھی کسی کو نہیں ملتا. کچھ مرد مظلوم ہوں گے، کچھ عورتیں مظلوم ہوں گی، یہی ہوگا نا. میجورٹی صحیح چلے گی. تمہارے یہاں تو تم نے تو اڈا ہی اڑا دیا. تم نے کیا کر دیا؟ خاندانی نظام کا اڈا ہی اڑا دیا. ابا ہی ختم تو اب ابا کی ٹینشن بھی ختم، بچے ہی نہیں ہو رہے تو بچوں کی ایسی ٹینشن فری زندگی. یہ تو ایسا ہی ہو گیا. ایک آدمی کو کسی نے کہا کہ ماں کے بڑے فضائل ہیں، اس نے جا کے اماں کو گولی سے اڑا دیا ٹھا کر کے. لوگوں نے بولے یہ کیا کہ کہہ رہے ہیں یار ماں کو ناراض کرنے کی اتنے سخت وعیدیں ہیں نا، تو ماں کی خدمت لازم ہے. تو میں نے کہا ماں ہی نہیں رہے گی تو ساری ٹینشنیں کیا ہو جائیں گی؟ ختم. تو یہ لبرل اور سیکولر لوگوں نے شادی اور شادی کے بعد کی ٹینشنیں اور گھریلو مسائل، ان ٹینشنوں کا ان کے پاس، کم وقتوں کے پاس کوئی حل تو تھا ہی نہیں. ہمارے پاس تو قرآن و سنت ہے نا، ان کے پاس کوئی حل تھا ہی نہیں. قرآن و سنت ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے ابا ہی اڑا دیے. سنگل مدر، ایک عدد اماں ایک عدد بچہ. ٹینشن کس بات کی بھائی؟ تو اماں ہی اور وہی اڑا دے. تو اس سے ٹھیک ہے ٹینشن ختم ہو گئی، لیکن جو خاندانوں کے جو فائدے تھے اس فائدوں سے بھی کیا ہو گئے؟
محروم. جو محبتیں رشتہ داروں سے ملتی ہیں ان محبتوں سے بھی کیا ہو گئے؟ محروم. تو پھر کتے پال پال کے دل بہلانا شروع کر دیں. اب یہ انسانوں سے زیادہ کتوں کو کیوں فوکس کرتے ہیں؟ ہم تو اگر کتا پالیں گے بھی تو بچوں کے لیے لے کے پالیں گے. مجھے بلی کا شوق نہیں. ایک دن مجھے بڑی پیاری بلی لگی, میں نے کہا خرید لیتا ہوں, بچے خوش ہو جائیں گے نا, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو کتے پالتے ہیں اپنے بچوں کے لیے نہیں, کس کے لیے؟ اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے. اور جب شادی شدہ آدمی, بچوں والا آدمی, وہ اگر اول تو حرام ہے کتا پالنا, لیکن وہ پالے گا بھی تو کس کے لیے؟ اپنی فیملی کے لیے. تو وہ خوش ہے تبھی فیملی کی خیال کر رہا ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھے گا, وہی 2 ہی بچے رہیں گے تم لوگوں کے. اچھا بھائی, رہنمائی رضائی اولاد کا جائیداد میں حصہ ہے؟ نہیں. رضائی جو دودھ کے رشتے ہوتے ہیں ان کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. خوب سمجھ لو, وراثت میں خوشی سے حصہ, معاف کر دینے سے حصہ ختم ہو جائے گا. اگر پیسہ ہے تو معاف کرنے سے ختم ہو جائے گا. اگر کوئی چھوٹا مکان ہے جس میں بہن کا بھی حصہ ہے بھائی کا بھی حصہ ہے اور وہ ڈیوائیڈ ہو ہی نہیں سکتا, یعنی ڈیوائیڈ کر دیا تو استعمال کے قابل نہیں رہے گا, اس مکان میں بھی دستبرداری صحیح ہے, اپنے حصے سے دستبردار ہونا. لیکن اگر ایسی پراپرٹی ہے یا ایسا مکان ہے, پیسے میں بھی, پیسہ بھی تقسیم کے قابل ہے نا, تو جو چیز بھی ڈیوائیڈ کے قابل ہوتی ہے اس میں وہ معاف کرنے, یہ ہبہ کرنے سے ہبہ ہوتا نہیں ہے. اس میں یوں ہوگا جیسے 1000 گز کا پلاٹ ہے, بہن کا بھی حصہ ہے بھائی کا بھی حصہ ہے, تو پہلے بہن کا حصہ کاٹ کے الگ کریں گے آپ, یہ اس کا حصہ ہے, پھر وہ معاف کرے گی تو معاف ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ کیونکہ معاف کرنا اصل میں یہاں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو حصہ دینا, تو دینے کے لیے قبضہ ضروری ہے. جب تک قبضہ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ ملکیت منتقل نہیں ہوگی, اور قبضہ جب تک دوسرا وارث اس پہ قبضہ نہیں کر لیتا, اور اس وقت تک قبضہ نہیں ہوگا جب تک اس کا حصہ الگ نہ ہونا. تو جن چیزوں میں حصہ الگ ہو سکتا ہے ان میں الگ کر کے ہینڈ اوور کیے بغیر دستبرداری نہیں ہوتی. تو یہ جو کہتے ہیں نا میں نے اپنے پیسے معاف کر دیے, تو معاف تو اس میں جب تک اگلا قبضہ نہیں کرے گا نا, اس سے پہلے عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ واپس لے لے. ہاں معاف کر دی اور اس نے بینک سے نکال کے قبضہ کر لیا, اب ہو گئے اس کے. اس نے کہا میں نے یہ پراپرٹی معاف کر دی اور اس نے قبضہ کر لی, پھر ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس کے بغیر نہیں ہوتی. تو یہ صرف منہ سے کہہ دیا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. میرے بھائی, جو چیز تقسیم کے بعد قابل انتفاع ہو اس میں ہبہ اس وقت تک تمام نہیں ہوتا جب تک وہ تقسیم نہ ہو. تو یہ میں نے علمی انداز میں تھوڑا سا ڈیفائن کر دیا, اب اس کا مطلب بیٹھ کے آپ لوگ سمجھتے رہنا. مفتی صاحب, جس گھر میں کسی عورت کی بچی پیدا ہو رہی ہو اسی گھر میں دوسری حمل والی عورت کا جانا کیسے؟ بالکل ٹھیک ہے, لیکن یعنی اس میں نحوست بہوست کا کوئی عنصر نہیں ہے. پریگنینسی میں خواتین کے بارے میں نا اوٹ پٹانگ باتیں بہت مشہور ہیں. فلانے کو وہ بلی آ گئی کالی تو یہ نحوست ہے, اور یوں ہو گیا تو یہ نحوست ہے. کچھ بھی نہیں ہے. پریگنینسی ایک نارمل چیز ہے, اس سے نحوست کا یا چاند گرہن ہونے کا یا سورج گرہن ہونے کا اس سے کوئی تعلق بولو نہیں. شوہر اولاد نہیں چاہتا اور اس کے غیر مردوں سے تعلقات ہیں. اولاد ہمیشہ شریف آدمی چاہتا ہے, 2 نمبر آدمی اولاد نہیں چاہتا. اچھا بھائی, طلاق نہیں دیتا جس وجہ سے بیوی کورٹ میں خلا کا کیس کیا ہے, پہلی پیشی میں شوہر آیا لیکن فیصلہ نہ ہو سکا. دوسری, اگر سرے سے اولاد ہے ہی نہیں عورت کے, پھر بھی اس کے اولاد نہیں ہونے دے رہا, تو یہ بڑا ضرر ہے, یقینی ضرر ہے, کیونکہ نکاح شریعت نے رکھا ہی اولاد کے لیے. تو اس بیس پہ عورت خلا لے سکتی ہے. وہ کورٹ میں جائے اور کہے کہ میرا شوہر اولاد پہ راضی نہیں ہے, تو شوہر آئے, وہ اگر نہیں ہے تو پھر وہ, کیونکہ یہ بڑا نقصان ہے نا, یہ تو نکاح کی جو اصل مقصد تھا. بڑھاپے میں کتے پالے گی کیا, وہ کیا کرے گی بڑھاپے میں بھائی؟ تو اس انگریزوں کی نظر میں اولاد کی ویلیو نہیں ہے, اسلام کی نظر میں نکاح ہے ہی کس کام کے لیے؟ نسل بڑھانے کے لیے, اولاد کے لیے. دوسری بات یہ کہ نہ مرد عورت کی مرضی کے بغیر نسل روک سکتا ہے, نہ عورت مرد کی مرضی کے بغیر نسل روک سکتی ہے, کیونکہ دونوں کا پورا حق ہے. تو اس لیے اس میں کوئی بھی کسی پہ وہ نہیں کر سکتا زبردستی. اچھا بھائی, باقی یہ کہ خلا کا طریقہ کیا ہوگا, تو یہ جس خاتون نے سوال پوچھا ہے وہ پراپر وے میں اپنا مسئلہ لکھ کے جمع کرا دیں. تو ہم نے ایک پورا فارمیٹ بنایا ہوا ہے کہ کوئی بھی عورت پہ ظلم ہوتا ہے نا, تو کورٹ میں کس طریقے سے کیس کریں گی تو خلا شرعی خلا ہوگا. تو ہم لوگوں کو صرف یہ نہیں کہتے کہ عدالت کا خلا غلط ہے, بلکہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر یہ ایک نوعیت کا ظلم ہو رہا ہے تو اس طرح سے کیس کیا جائے اور گواہوں سے ثابت کیا جائے اس کو, تو پھر وہ خلا کیا ہو جائے گا. تو کسی خاتون کو سچی مچی میں خلا کسی معقول وجہ پہ چاہیے نا, تو وہ بھی علماء سے رابطہ کریں. تو علماء پھر ان کو طریقہ بتائیں گے کہ ایسے کہ عدالت سے بھی ہو جائے اور شرعی لحاظ سے بھی پھر اس پہ کوئی اعتراض نہ ہو سکے. بس ہو گیا. اور کوئی کسی نے کوئی سوال پوچھنا تو پوچھ لیں. جی بھائی, بس 2-3 سوال لے کے چھٹی. بس دیکھیں, بعض لوگوں کو نا ہر چیز میں ٹانگ اڑانے کا شوق ہے, ان کی اسٹڈی نہیں ہوتی, مطالعہ نہیں ہوتا, ہر چیز میں رائے دینی ہے. ہمارے ہاں ہر آدمی ہر چیز میں کیا بنا ہوا ہے. میں 20 سوال لوگ مجھ سے آگے پوچھتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, میں جواب
نہیں دیتا. میں کہتا بھائی مجھے اس کی پوری نالج نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نالج حاصل کر لیں. میں کہتا ہوں میں نالج حاصل کر ہی نہیں سکتا کیونکہ میں اس فیلڈ کا ہوں ہی نہیں, اور مجھے نالج حاصل کرنے میں اتنا ٹائم لگے گا کہ اس ٹائم میں اپنی فیلڈ میں زیادہ نالج حاصل کر لوں. لیکن آج بعض اسکالر ایسے آ رہے ہیں جو پوچھو آپ ان کے پاس جواب موجود ہے. تو یہ جس کو سب کچھ آتا ہے نا, سمجھ لو اس کو کچھ بھی نہیں آتا. سب کچھ جس کو آتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں آتا. کسی کے بارے میں تبصرہ کرنے میں بہت اسٹڈی کرنی پڑتی ہے آپ کو. ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھے کسی سیاستدان کا نام لے کے انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو پتا ہے اس نے کروڑوں روپے کی کرپشن کی اور اتنے پلاٹ نکلے ہیں اس کے پاس سے. میں نے کہا مجھے بالکل بھی نہیں پتا. تو اور میں نے کہا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کو بھی نہیں پتا. کہہ رہے نہیں مجھے تو پتا ہے. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہہ رہے ہیں وہ فلانے صحافی ٹی وی میں فلانے نے ڈمکانے نے یہ. میں نے کہا بھائی یہ ٹی وی میں فلاں صحافی نے فلاں صحافی نے فلاں صحافی نے, تو یہ صحافیوں کا آپ کو پتا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ بہت سے صحافی تو ایسے ہوتے ہیں ان کو تو کبھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک آرڈر دیا جاتا ہے, کبھی فریق مخالف جو حزب اختلاف میں ہوتے ہیں ان کو کبھی آرڈر دیا جاتا ہے, تو وہ اسی ٹریک میں چلنا شروع کر دیتے ہیں. کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. ہاں کچھ مشہور ہیں, وہ تو اتنی شہرت اللہ نے ان کو غیر معمولی عطا فرمائی ہے کہ ان میں تحقیق کی ضرورت ہی نہیں. وہ اللہ جب کسی کو نوازنے پر آتا ہے تو بہت نوازتا ہے. وہ مشہور ہیں چور, تو وہ تو تواتر سے ثابت ہو گیا نا. وہ تو میں نہیں بتاتا یار. ایک جگہ میں گیا, وہ میں نے تو خود جا کے تحقیق کی ہے, تو مجھے لوگوں نے بتایا ایک آدمی نہیں جو بیچاروں کی زمینیں جن پہ قبضہ کیا وہ خود بتا رہے تھے یہ ہمارے ماموں کی زمین تھی, اس پہ فلاں نے قبضہ کر لیا, یہ ہمارے چاچے کی. پھر ایک نہیں ہے, پورا علاقہ بتا رہا ہے. اب میں علاقے کا نام لوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے نا کون ہے. ویسے تو آپ خود ہی سمجھے ہوئے, سب کو پتا. خیر, تو وہ تو تواتر کے ساتھ ثابت ہے نا, تواتر کے ساتھ. لیکن نارملی جب کسی شخص کے بارے میں آپ بات کریں نا, اسپیسیفک کسی مرد کے بارے میں یا عورت کے بارے میں, تو صحافیوں سے نہ ان کو غلط کا ہو سکتا ہے, وہ صحافی صحیح کہہ رہا ہو. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اتنی کروڑوں کی جائیدادیں اس نے 2 نمبر پیسے سے بنائی ہیں. میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ جتنے کروڑ بتا رہے ہوں اس سے 10 گنا زیادہ کی جائیدادیں بنائی ہوں, لیکن میرے پاس اس کی نالج نہیں ہے اور آپ کے پاس بھی نہیں ہے, اس لیے چپ رہ جاؤ گے نا تو بخشے جاؤ گے. بلا تحقیق الزامات مت لگاؤ کسی. تو یہ جو ہے نا ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب کوئی مشہور ہوتا ہے نا تو ہر چیز میں اس سے انٹرویو لیا جا رہا ہوتا ہے اور وہ ہر چیز کا جواب دے رہا ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہوتا بھائی, ہر چیز کا ہر ایک کو نہیں پتا ہوتا. تو اس لیے چپ رہنا سیکھنا چاہیے. آپ بولو بھائی میں یہ پتا ہے, میں اس کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اس کے علاوہ ابھی وہ راجہ ضیاء الحق صاحب کی ایک بڑی اچھی بات سامنے آئی. انہوں نے کہا کہ علماء کے بارے میں نہیں بتا سکتا, میں ایتھیزم اور سیکولرزم پہ میں بڑا ماہر ہوں, اس کے بارے میں آپ جو مجھے بڑا اچھا لگا اسٹائل کہ بھائی یہ مسائل جو ہے نا فقہی, یہ علماء کا کام ہے. راجہ ضیاء الحق صاحب ایک مذہبی اسکالر ہی ہیں, وہ ایتھیزم اور جو سوشلزم اور یہ جو کمیونزم ہے اس پہ بڑا ان کا اسٹڈی ہے. تو کسی لوگوں نے ان سے پوچھنا شروع کیا نا یہ مسئلہ, انہوں نے کہا بھائی یہ مسائل بتانا مفتیان کرام کا کام ہے, میری فیلڈ ایتھیزم ہے. اور واقعی اس میں بڑے ایکسپرٹ ہیں وہ, کیونکہ ایک چیز کو فوکس کیا نا, ایک چیز کو ہی فوکس کر سکتا ہے انسان زیادہ. تو اب جناب راجہ ضیاء الحق صاحب تو تھوڑے سے مشہور ہو گئے, تو اب وہ طلاق کے مسئلے بھی بتانا شروع کرتے ہیں, تراویح کے مسئلے بھی وہی بتا رہے ہیں, عمران خان پہ تبصرے بھی ان کے آ رہے ہیں, جنرل باجوہ پہ بھی رپورٹیں پیش کر رہے ہیں. اگر وہ ایسا شروع کر دیں نا تو میں پتہ کیا سمجھوں گا, تو جس چیز پہ وہ رپورٹیں آ رہی ہیں نا مجھے اس پہ بھی اعتماد کیا ہو جائے گا, ختم. کہوں گا بھائی یہ ایک آدمی ہر چیز میں ہی فنٹر کیسے بن گیا یار. تو اس کے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے, اتنا ٹائم نہیں ہوتا کسی کے پاس. تو جو شخص ہر چیز میں ہی فنٹر ہے, اس کا مطلب وہ کسی بھی چیز میں فنٹر نہیں ہے. تو یہ دماغ بنا لو اپنا, یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. اور کوئی مسئلہ بھائی میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث کی بات نہیں کرتا, جس کا بھی عقیدہ شرکیہ ہو, جو واضح لفظوں میں یا اللہ مدد یا رسول اللہ مدد کا قائل ہو, اور اس کا عقیدہ یہ ہو کہ ہم جہاں سے بھی نبی کو پکارے, نبی ہماری پکار کو سنتے ہیں اور ہماری پکار میں حاجت روائی کرتے ہیں, اللہ نے آپ کو اختیارات دیے ہیں. تو چاہے وہ دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اب یہ اتنا براڈ مائنڈڈ بننا کہ ہر ایک کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, ہم فرقہ پرست نہیں, ہم سب کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں. نہیں بھائی, ہم تو نہیں پڑھتے سب کے پیچھے نماز, ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس کو فرقہ پرستی سمجھتے تو ایک باؤنڈری ہے اسلام کی کہ عقیدہ تو کم از کم شرکیہ نہ ہو نا. کیا قادیانی نماز پڑھائے گا میں پڑھ لوں گا اس کے پیچھے؟ میں تھوڑی پڑھوں گا نماز اس کے پیچھے. تو قادیانی نے ختم نبوت کا انکار کیا, تو شرک تو ختم نبوت کے انکار سے بھی بڑا جرم ہے.
तो जो साफ लफ्जों में शिरक कर रहा हो, हाँ हम बिला वजह फतवे नहीं लगाते। बाज दफा लोग या रसूलल्लाह मदद कह देते हैं, लेकिन जब उनसे मतलब पूछा जाए तो थोड़ा डिटेल में उनके मतलब होते हैं, जो वो ही जाने अल्लाह ही जाने। लेकिन वो साफ लफ्जों में कह रहे हैं नबी हर जगह मौजूद हैं, नबी हाजत रवाई करते हैं, मुश्किल कुशाई करते हैं, नबी बशर नहीं है, नूर है, इंसानियत इंसान होने से इनकार कर दिया, तो ये तो कुरान की बेसिक का इनकार है भाई। तो ऐसे शख्स के पीछे ना उसका ज़बीहा हलाल है, ज़बा किया हुआ जानवर, ना उसकी ऐसी खातून से निकाह हलाल है, और ना ऐसे शख्स के पीछे नमाज होगी आपकी। तो ये चाहे वो देवबंदियों में हो, बाज देवबंदी इस टाइप के मार्केट में आ गए हैं, उनके ये अकीदे हैं कि वो कब्रों से मांगने को जायज समझते हैं, कब्रों से मदद तलब करना जायज समझते हैं, और वो समझते हैं ये पीर साहब हमारे सब हालात जानते हैं, तो वो देवबंदी भी होगा, उसके पीछे भी नमाज जायज नहीं होगी। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो ब्रॉड माइंडेड एक हद तक अफोर्ड हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता भाई। इरशाद। हाय हाय हाय, इतना मुश्किल सवाल पूछ लिया। कह रहे हैं 12 लोगों में मुख्तलिफ सामान बिक रहे होते हैं, वो बेचना जायज है। इसकी मुझे तहकीक नहीं है, वाकई तहकीक नहीं है ये, इसकी तहकीक नहीं है मुझे, वाकई नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इस तरह का मसला आया। तो आप रिटर्न में लिख के जमा करा दें, हम तहकीक कर लेंगे। वाकई नहीं है, इसलिए मैं कोई जवाब दूं फिर मुझे रुजू करना पड़े ना इसमें। तो अच्छा 12 रबीउल अव्वल, एक पहले आपका सवाल पूछ लेता हूं, फिर मैं अपनी आप बता दें सवाल पूछ। बचपन में जो रिश्ते वगैरह तय कर देते हैं ठीक अमल नहीं है, बहुत मसले होते हैं। अब बचपन में तय कर दिया कि ये इसकी इससे होगी, उसकी इससे होगी, बड़े होकर वो उसको पसंद ही नहीं आ रही है, एक अजाब में पड़ जाता है। लड़की को बात अब पसंद नहीं आ रहा होता बंदा, तो ऐसे या तो करते ही नहीं है शादी, 40 साल से बुढ़े हो जाते हैं, और करने पर आते हैं तो पैदा होने से पहले बुकिंग हो रही होती है। तो एतदाल का रास्ता ये है कि बालिग होने दो उसको, इंसान का बच्चा बनने दो, उसके बाद तय करो कि क्या करना है। तो ये जो देखो, ये जो मीलाद शरीफ का मसला है ना, मीलाद शरीफ मनाना जायज है या नहीं है, हम कहते हैं जायज नहीं है, बरेलवी हजरात कहते हैं जायज, क्या बहुत ही ज्यादा सवाब है। तो मीलाद का मतलब क्या है, मफहूम क्या है, पहले ये समझ लो। सीरत का जलसा करना, ये चाहे रबीउल अव्वल हो, चाहे सफर हो या मुहर्रम हो, ये हमारे नजदीक बिल्कुल जायज है, बल्कि बाइस सवाब भी है। क्योंकि किस नाम पे जलसा हो रहा है भाई, नबी की सीरत बयान की जाएगी, तो इससे ज्यादा मुबारक अमल दुनिया में कोई हो नहीं सकता। वजह उसकी है कि मैं कभी सीरत के जलसे में जा रहा होता हूँ, लोग क्लिप चलाते हैं, ये देखो इनकी मुनाफकत, उधर कहते हैं मिलाद शरीफ जायज नहीं, इधर क्या कहते हैं खुद जलसों में जा रहे हैं। तो सीरत का तो जलसा किसी भी वक्त हो सकता, बशर्ते के लोगों के आराम में खलल ना हो और रोड ब्लॉक ना हो उसमें, ये सारी वो हम जिसको कहते हैं ना मिला, वो ईद मिलादुन नबी, कि आपने उसको सेलिब्रेट नहीं करना इस दिन को, ये ईद नहीं है, ईदें दो ही हैं, ईद उल फितर और ईद उल अजहा। सेलिब्रेट नहीं करना, नहाना, धो के खुशबू लगाना, मुबारकबादें देना, बत्तियां जलाना, इसका मतलब आपने इसको त्योहार बना लिया है, इसकी दलील चाहिए भाई। तो ये जो आजकल जुलूस निकल रहे हैं, एज ए त्योहार निकल रहे हैं, तो त्योहार के तौर पर झंडियां और फिर खुशियां, और ऐसा त्योहार तो जो सच्ची मुच्ची की ईद उल फितर है उसमें नहीं हो रहा होता, तो फिर उसमें वो जो कुछ हो रहा है वो छोड़ी जा रही है ऊपर वो फुलझड़ियां, तो ये तो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, ये नाजायज है। ये हम करें तो आप हमें पकड़ें, बाकी सीरत के जलसे में तो बिल्कुल जाना जायज है भाई, जलसा मुनाकिद करना भी जायज है, और इस बहाने लोग पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें सुन लेते हैं। नात की महफिल भी जायज है, जैसे हुस्न क़िरात का जलसा जायज है, तो नात ख्वानी का जलसा भी जायज है, चाहे रबीउल अव्वल में करें, चाहे सफर में करें, किसी भी महीने में कर लें। नात ख्वानों को बुलाएं, शिरकिया नातें ना हो कि पता ही ना चले कि अल्लाह की हमद हो रही है या पैगंबर की नात हो रही है। आजकल ऐसी नातें आ रही हैं या तो गानों के तर्ज पे होती हैं। मैं एक दफा बस में जा रहा था, ड्राइवर ने नात लगा दी। अब हमने बचपन में गाने सुने हुए थे, अबे मैंने कहा ये तो गाना है भाई ये तो हमारे जमाने का गाना है। उसने कहा नहीं कोई गाना वाना नहीं। और बाज ऐसे इत्तेफाक होते हैं, ऐसे इत्तेफाक होते हैं। वो ड्राइवर ने क्या किया, वो नात बंद कर दी, थोड़ी देर में गाना लगाया, तो वही वाला गाना वो अभी तक मुझे याद है। मैं सुनाऊंगा तो वो बोलेंगे मुफ्ती साहब गामदी के लिए नाजायज है गाना गाना और आपके लिए जायज हो गया, लेकिन इतना तो सुना तो सकता हूं ना। तुम्हें यारो मुबारक हो, वो क्या है, वो एक मशहूर नात है, तुम्हें यारो मुबारक हो। अबे क्या है, मैं गाना ही भूल गया यार। तुम्हें यारो मुबारक हो, मेरा महबूब आया है। ये गाना नहीं, गाने की रिपोर्ट पेश कर रहा हूं आपके सामने। तुम्हें यारो मुबारक हो, मेरा महबूब आया है। अब आप जाके यूट्यूब पे सुनना लेना, तुम्हें यारो मुबारक हो, मेरा महबूब आया। ये बड़ा मशहूर गाना था, वो चलाया उसने, उसी पे नात थी, चल रही थी। तो मैंने कहा देख ले भाई, इसकी अल्फाज देख ले। और हाँ ओबे, तुम्हें यारो मुबारक हो नहीं, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। गुलूकार मेरे खिलाफ केस न कर दे। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, तो उसपे बना दिया तुम्हें यारो मुबारक हो, उमर इब्ने खत्ताब आया। हजरत उमर पे बनाई थी। हाँ तो वो गलत है भाई। जो चाहे हजरत उमर की तारीफ हो तो आप कोई और टून में पढ़ लो ना। अब मैं हैरान था भाई, ये वो इतने पुराने जमाने का गाना कहां से लगा दिया इसने।
نماز تو ہو جائے گی لیکن سنت موقدہ بھی ضروری ہیں, اس درجے کی نہیں ہے جس درجے کی فرض ضروری ہے. آگے چلیں بھائی, حلال نہیں ہے. ہاں نہیں, یہ سرٹیفکیٹ نہیں مانے. حلال کے سرٹیفکیٹ ہر ایک نے چھاپے ہوئے ہیں. حلال کے سرٹیفکیٹ مشینی ذبیحہ ہوتا ہے اور حلال کا, کیونکہ اسکالرز میں نے بتایا نا جب چاروں اماموں سے آپ ہٹتے ہو تو پھر بے لگام. یہاں تک بھی آج کل کے مذہبی اسکالرز نے فتویٰ دیا ہے کہ مردہ مرغی بھی کھانا جائز ہے, بسم اللہ پڑھ کے کھا لو. دلیل یہ دیتے ہیں کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, جس جانور پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ مت کھاؤ. تو یہ تو اللہ کا نام ہم نے لے لیا نا, لہذا یہ کھاؤ. تو اگر آپ اس فقہ سے ہٹتے ہو نا جو مرتب کیا ہے مجتہدین نے, تو پھر نئے نئے فتنے آتے رہیں گے. تو جانور جب تک باقاعدہ ذبح نہ ہو اور اللہ کا نام نہ لیا جائے, تو اب جب آپ یورپ میں امریکہ میں ایسی جگہوں پہ جاتے ہو تو جاتے ہی سب سے پہلے جیسے واش روم تلاش کرتا ہے نا انسان, سب لمبے سفر سے جب اترتا ہے تو سب سے پہلے آدمی کیا کہتا ہے, بھائی ریسٹ روم چاہیے یار, اتنی دیر سے روک کے بیٹھا ہوا ہوں میں. یہی ہوتا ہے نا, جہاز میں تو نہیں جاتے اکثر لوگ. تو ایسے ہی اترتے ہی سب سے پہلا کام یورپ امریکہ میں یہ کیا کرو, لوگوں سے تحقیق کرو یار حلال فوڈ کہاں ملتا ہے, ذبیحہ کہاں. وہاں جاؤ, پھر وہ لوگ بتائیں حلال ہے, کیا کیسے پتا چلا حلال ہے. تو اگر کوئی مسلمان ہے وہاں پہ گواہی دیتا ہے کہ بھائی میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ باقاعدہ سلوٹر ہاؤس میں ذبح ہو رہا ہے, ہم وہاں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہے, سچ بول رہا ہے, تو پھر مان لو اس کے بعد. ادروائز اس کو اکثر لوگوں کو پتا نہیں ہوتا, تو ٹھپے وپے اسٹیمپ اس کا اعتبار نہیں ہے. ہر چیز, ایسی چیزوں پہ بھی ٹھپے حلال کے لگ رہے ہیں جن میں حلال و حرام کا تصور ہی نہیں ہے, جو کھانے کی چیزیں ہیں ہی نہیں, ان پہ بھی ٹھپے لگ رہے ہوتے ہیں. کس چیز کے؟ ٹوپی پہ ٹھپا لگا ہوا ہے حلال. کیونکہ ٹھپے جب انہوں نے بنائے تو غلطی سے نا لگائے چلے جاؤ, تو وہ ہر ایک پہ ہی لگ رہے ہوتے ہیں. کوئی بھروسہ نہیں, آپ جاؤ گے آپ پہ ٹھپا لگا دیں گے حلال ہے بھائی, لوگ آپ کو ذبح کر کے کھا جائیں. تو وہ ٹھپے فری میں بک رہے ہیں, تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. تو تحقیق کیا کرو, اور اللہ کا شکر ہے بہت ساری جگہوں پہ حلال ملنے لگا ہے. نہیں تو پھر زندہ مرغیاں خرید کے گھر میں لاؤ, چپکے سے ذبح کرو, چھپڑ میں لے کر آؤ, ذبح کرو. اور وہاں پابندی اس بات پہ ہے کہ شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہمارے یہاں گائے کٹتی ہے نا, پورے محلے کو پتا چل رہا ہوتا ہے ان کے یہاں گائے کٹ رہی ہے. 2-4 آدمی اس میں کٹتے بھی ہیں, پہلے گائے کے کٹنے سے پہلے وہ کٹتے ہیں, لنگڑے بھی ہو جاتے ہیں, گائے نے لات ماری اچھل کے وہاں گرا, تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے وہاں پہ. وہ کہتے ہیں چپ, اور خون باہر نظر نہیں آنا چاہیے. صحیح ہے نا. تو ایسے احتیاط کے ساتھ اگر وہاں جانور اندر لے جائیں تو پھر وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ کا مسئلہ ہے, جانور ذبح کر کے کھا رہے ہو, ہمیں کیوں ٹینشن دے رہے ہو. تو پھر ایسے تمیز سے کر لیں آپ. بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں یورپ میں اور امریکہ میں, وہ جانور گھر میں لے کر آتے ہیں, کونے میں لے جا کے ذبح کیا, تو گورنمنٹ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا. لیکن بعض جگہوں پر اس پہ بھی پابندی ہے, گھر میں لے کے ہی نہیں آنا ہے, تو پھر سلوٹر ہاؤس چلے جاؤ آپ, وہاں جا کے ذبح کر دو. تو بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. نہیں پھر بھی نہیں ہے نا, تو یہاں سے نہاریاں ڈبوں میں پیک کر کے لے جاؤ. ایئر ٹائٹ ڈبوں میں نہاریاں پیک ہوتی ہیں, بریانیاں پیک ہوتی ہیں, دے دنا دن یہاں سے جا رہا ہے مال, تو ڈائریکٹ یہیں سے منگواؤ. آپ کہو گے یہ تو مہنگا پڑے گا, سستا آدمی وہاں جا ہی نہیں سکتا ہے. وہ بینک اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں کہ تو سستا ہے یا مہنگا. اگر تو سستا ہے تو کہتے ہیں ایسے غریبوں کے لیے ہمارا ملک نہیں ہے, تم یہاں بھی آ کے پیٹرول مہنگا کرو گے, وہیں رہو اپنے ملک میں. تو پیسہ ہوتا ہے تو جاتا ہے نا انسان. کوئی آخری سوال بس سچی مچی کا آخری. بھائی بہت بڑا گناہ ہے زنا, اگر کسی سے ہو گیا تو خوب گڑ گڑائے اللہ کے سامنے. اصل کفارہ تو یہ کہ حکومت ہوتی اور گواہیوں سے ثابت ہوتا تو 100 کوڑے چوک پہ مارتی, لیکن اب نہ اسلامی حکومت ہے اور گواہوں نے بھی نہیں دیکھا ہے, تو بس اللہ اس کا معاملہ ہے, خوب گڑ گڑائے. یہ یقین کر لے کہ یہ چھوٹا جرم نہیں. اگر یہ چھوٹا جرم ہوتا نا تو یوسف علیہ السلام بند کمرے میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, عورت خود دعوت دے رہی ہے, تو بھاگتے نہیں. پھر دوبارہ دعوت دی اور کہا جیل بھجوا دوں گی, تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا, رب السجن احب الی مما یدعوننی, اے اللہ جیل کی کوٹھری مجھے اس جرم سے زیادہ محبوب ہے. جیل جانا گوارا کر لیا, اس جرم میں مبتلا نہیں ہوئے. اس سے پتہ چلے چھوٹا جرم نہیں ہے زنا. لیکن بہرحال ہو گیا ہے, خوب اللہ کے سامنے گڑ گڑائے, توبہ کرے, اللہ سے معاہدہ کرے کہ اللہ آئندہ میں یہ نہیں کروں گا, اور دوبارہ زنا تو دور کی بات زنا کے قریب بھی مت جائے. لڑکیوں کے نمبر بلاک کر دے, فحش فلمیں دیکھنے سے توبہ کرے, یہ ساری چیزیں بھڑکاتی ہیں, اور فوراً کیا کرے, شادی کرے. ایک ہو چکی ہے, ایک اور کر لے احتیاطاً, ایک اور کر لے, ایک رہ گئی ہے وہ بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں, پھر ایک اور کر لے, ٹھیک ہے نا. جب تکلف کیا یار, جب 3 کرا دی, آپ لوگ بھی بولو کہ مولوی صاحب بریک کیا گیا, خواتین نے تو ناراض ہونا تھا, ہو گئی ہوگی, وہ بھی کہہ رہی ہوں گی پوری 4 ہی کرا دو, ٹھیک ہے نا. تو 3 پہ آ کے پھر بریک نہیں ہوتی نا. تو نکاح کی کثرت کرے بھائی, اور برائی سے اپنے آپ کو بچائے. اللہ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.